تو میرے بھائیو آج عید کی صبح ہے۔ عید کی صبح کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید کی صبح آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو شہروں میں بھیج دیتا ہے۔ اللہ کے فرشتے شہروں میں جا کر گلیوں چوراہوں میں ان کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے امت محمد آؤ اس رب کی بارگاہ کی طرف آؤ جو بہت ہی زیادہ بخشنے والا و مہربان ہے۔ آج کا یہ دن اتنی برکتوں والا دن ہے، اتنی عظمتوں والا دن ہے کہ صبح صبح ہی فرشتے صدا لگانا شروع کر دیتے ہیں، آؤ اے امت محمد اس رب کی بارگاہ میں آ جاؤ جو رب بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بخش دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے امت محمد آج تم مجھ سے جو کچھ بھی مانگو گے، چاہے وہ دنیا کے حوالے سے ہو یا دین کے حوالے سے ہو، آخرت کے حوالے سے ہو، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آج کا دن وہ دن ہے میں تمہیں ضرور بے ضرور عطا فرماؤں گا۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب عید کی نماز مسلمان پڑھ کر اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں، پھر فرشتے یہ صدا لگاتے ہیں، اے امت محمدیہ تم مغفرت یافتہ ہو کر اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، تم اللہ سے راضی ہو گئے ہو، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ آج کا دن میرے بھائیوں اتنی رحمتوں والا، برکتوں والا، خوشیوں والا دن ہے، عظمتوں والا دن ہے۔ اللہ پاک نے یہ بھی اپنے محبوب کے صدقے میں امت محمدیہ کو عطا فرمائے ہیں۔ اہل مدینہ کیا کرتے تھے؟ 2 دن خوشی منایا کرتے تھے، کھیل کود کیا کرتے تھے، لہو و لعب تماشے لگایا کرتے تھے، میلے سجایا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 2 دن کیا کرتے رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں بھی ان 2 دنوں میں خوشیاں منایا کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا ان 2 دنوں کو چھوڑ دو، ان 2 دنوں کو چھوڑ دو، ان میں کھیل کود کرنا یہ چھوڑ دو، تماشے لگانا، میلے سجانا یہ چھوڑ دو۔ اے امت محمدیہ اللہ نے تمہیں 2 بہترین دن عطا فرما دیے ہیں، ان میں سے ایک عید الفطر کا دن ہے، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ تو 2 دن اللہ پاک نے یہ امت محمدیہ کو میرے بھائیوں بہترین عطا فرمائے ہیں، اور سرکار کے صدقے میں اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، سرکار کی نسبت کے صدقے میں اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آج کا جو دن ہے وہ عید کا دن ہے۔ آج بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں۔ آج کا دن جس طرح رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا ہے، آج بھی ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہی رہے، وعید کا دن نہ بن جائے، وعید کا دن نہ بنے ہمارے لیے۔ آج کا دن عید کا دن ہے تو عید کا دن ہی بنے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ عید والے دن جاتے ہیں۔ کون سے دن جاتے ہیں؟ عید والے دن جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے کاشانہ اقدس میں زاروں کے تار رو رہے ہیں، زاروں کے تار رو رہے ہیں، عید کا دن ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یا امیر المومنین آپ عید والے دن رو رہے ہیں؟ عید کا دن تو خوشیاں منانے کا دن ہے، عید کا دن تو خوشی کا دن ہے، آپ عید والے دن رو رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری اور آپ کی تربیت کے لیے بہت ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر نے فرمایا نادانو آج عید کا دن بھی ہے وعید کا دن بھی ہے، آج عید کا دن بھی ہے اور وعید کا بھی دن ہی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا عید کا دن تو اس کے لیے ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، جس کی تراویحوں کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، جس کی تلاوتوں کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ عید کا دن تو حقیقت میں اس کے لیے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے کیا پتا کہ میرے رب نے میرے روزوں کو قبول فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا، میں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈر رہا ہوں اس لیے زاروں کے تار رو رہا ہوں، مجھے کیا پتا کہ اللہ پاک نے میرے اعمال کو قبول فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ یہ میرے بھائیوں صحابہ کا انداز ہوتا تھا۔ اور میں آپ کو ایک پتہ کی بات بتا دیتا ہوں، رب کی بارگاہ بھی ایسی بارگاہ ہے، وہاں پر عمل کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا،
قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ عمل چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، نا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ عمل قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا. کتابوں میں لکھا ہے ایک بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا اللہ میں نے 60 سال تیری عبادت کی ہے. اللہ نے فرمایا میں نے قبول ہی نہیں کی، میں نے قبول ہی نہیں کی. اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ حیران ہوگا، عرض کرے گا یا اللہ 60 سال جو میں نے عبادت کی تھی وہ قبول ہی نہیں ہوئی، تو پھر مجھے جنت کیوں مل رہی ہے، جنت میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے فلاں رات کو تم نے 2 رکعت نفل جو پڑھے تھے نا وہ مجھے پسند آ گئے ہیں. ایک طرف 60 سالہ عبادت ہے اور ایک طرف 2 رکعت نفل ہے. تو رب کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عمل کتنا بڑا ہے، رب کی بارگاہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو قبول اگر ہو گیا، رمضان اگر ہمارا قبول ہو گیا، روزے اگر قبول ہو گئے، تلاوتیں اگر قبول ہو گئی، تو سمجھ لیں میرے بھائیوں آج کا دن پھر خوشیاں منانے کا دن ہے، عید کا دن ہے. اگر قبول نہیں ہوا تو پھر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنی چاہیے، اور صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دعا یہ کرنی چاہیے. صحابہ کا انداز پتہ کیا تھا؟ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا تھا 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے یا اللہ رمضان کے مہینے کو قبول فرما لے. کتنے مہینے؟ 6 مہینے تک ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار تھا. اچھا پھر جو اگلے 6 مہینے ہوتے تھے سب کا طریقہ یہ ہوتا تھا، دعا یہ کرتے تھے یا اللہ رمضان کا جو پچھلا سال گزرا ہے اس کو قبول فرما، یا اللہ اگلا سال ہمیں دیکھنا نصیب فرما. تو یہ صحابہ کا اسلاف کا میرے بھائیوں یہ انداز ہوتا تھا. تو ہمیں چاہیے آج کے دن کو ہم ایسا بنائیں کہ آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہو، وعید کا دن نہ ہو. اور عید کا دن تب ہوگا جب اللہ پاک ہمارے اعمال کو قبول فرما لے گا. ایسے ہی میرے بھائیوں آج خوشیاں منانے کا دن ہے. کیا منانے کا دن ہے؟ خوشیاں منانے کا دن ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ خوشیاں بانٹنے کا بھی دن ہے. خوشی منانا تو یہ ہے کہ بندہ خود اچھے کپڑے پہن لے، اور خوشی بانٹنا یہ ہے بندہ کسی کو اچھے کپڑے پہنا دے. خوشی منانا تو یہ ہے کہ بندہ خود اچھا کھانا کھا لے، اور خوشیاں بانٹنا یہ ہے بندہ کسی غریب کو اچھا کھانا کھلا دے. تو آج کا دن جہاں پر ہم نے خوشی منانی ہے میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھے ہم نے خوشی منانے کے ساتھ خوشیاں بانٹنی بھی ہے. خوشیاں بانٹنی بھی ہے ہم نے میرے بھائیوں، یہ یاد رکھے. ہو سکتا ہے دیکھیں تو صحیح ہمارے بچے جو ہے وہ نئے کپڑے پہن لیں، ان کے جیبوں میں 100 کے نوٹ بھی ہوں، اور وہ بڑی ہی خوشی سے عید منا رہے ہو، اور گلی کی کونے پہ کھڑا ایک یتیم بچہ ایسا بھی ہو کہ جس کے کپڑے بھی نئے نہ ہو. جب وہ ان کو دیکھے گا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا. وہ کہے گا کاش آج میرا بھی والد ہوتا تو میں بھی نئے نئے کپڑے پہنتا، میں بھی سجدہ سنورتا. تو میرے بھائیوں جہاں پر ہم نے اپنے بچوں کے لیے بچوں کا سوچنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یتیم بچوں کا بھی سوچنا ہے. خواجہ جمیل خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی چھوٹے سے بچے تھے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. ابھی چھوٹے سے یہ بچے تھے، ان کی سخاوت دیکھیں. انہوں نے دیکھا راستے میں ایک یتیم بچہ کھڑا ہے، یتیم بچہ کھڑا ہے. خواجہ صاحب نے کیا کیا؟ جب دیکھا آپ کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اس نے کوئی نیا کپڑا ہی نہیں پہنا ہوا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ گھر لے گئے، اور اپنا نیا سوٹ اس کو پہنا دیا اور خود پرانا سوٹ پہن لیا. ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. آج تو ویسے بھی خوشی کا دن ہے، ذرا زور لگا کر کہتے سبحان اللہ. اس کو ساتھ لے گئے اپنے گھر، اپنا پرانے کپڑے خود پہن لیے، اپنا نیا سوٹ اس کو پہنا لیا اور مسجد کی طرف چل پڑے. یہ ہے میرے بھائیوں خوشی منانا بھی ہے اور خوشیاں بانٹنا بھی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جس طرح غریبوں میں خوشیاں بانٹنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کو بھی یاد رکھنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھنا ہے، اپنی خالہ کو، اپنی پھوپھی کو، اپنے تائے کو، اپنے چچا کو، جتنی بھی ہمارے یہ قریبی رشتے بنتے ہیں میرے بھائیوں، ہم نے آج کے دن ان رشتوں کو بھی یاد رکھنا ہے اور ان رشتوں میں بھی خوشیاں بانٹنی ہے. بالخصوص وہ جو آپس میں ناراض ہیں، آج کا دن جو ہے یہ جوڑنے کا دن ہے.
ٹوٹے دل جوڑنے کا دن ہے میرے بھائیوں. سگے بھائیوں کو دیکھا گیا ہے, سگے بھائیوں کو عرصے سے نہیں بلا رہے, اتنی سخت ناراضگیاں ہیں. تو میرے بھائیوں آج کا دن ہمت کرے, کوشش کرے, خود ہی چلے جائیں اپنے بھائی کے پاس, خود ہی چلے جائیں. اور وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں کہ سرکار نے فرمایا ہے صلح میں پہل کرنے والا جنت میں بھی پہلے جائے گا. بس اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ میں جنت میں پہلے جانا چاہتا ہوں. اپنے ناراض رشتہ دار کے پاس پہنچ جائے اور اسے گلے سے لگا لے, عید کی خوشیاں بانٹے. میرے بھائیوں آج کا جو دن ہے یہ خوشیاں منانے کا دن بھی ہے اور خوشیاں بانٹنے کا بھی دن ہے. اور ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عید صرف اس کی ہوتی ہے جو نئے کپڑے پہنتا ہے, نیا لباس پہنتا ہے, نئے خوشیاں مناتا ہے, یہ کرتا ہے, سیر و تفریح کرتا ہے. میرے بھائیوں ٹھیک ہے سنت کے مطابق ثواب ملتا ہے نئے کپڑے پہننے کا, غسل کرنے کا, لیکن حقیقی عید تو اس بندے کی ہے آج کے دن. یقین کرے اس بندے کی حقیقی عید ہے آج کے دن جس کا رب اس سے راضی ہو گیا, جس نے رمضان کے مہینے میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے نا. حقیقت میں آج اس کے لیے عید کا دن ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو عید والے دن دیکھا پرانے کپڑے پہنے ہوئے. قربان جائے ایسے ہوتے تھے اسلام کے حکمران, حضرت عمر فاروق اعظم کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے, راستہ بدل لیتا ہے شیطان. اتنا روب اور دبدبا, اور عالم کیا ہے اپنا عید کا دن ہے, بیٹے نے پرانی قمیص پہنی ہوئی ہے. جب باپ نے دیکھا تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹے نے پوچھا ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب مدینے کے لڑکے تمہیں دیکھیں گے وہ تمہیں تانا دیں گے, اتنے بڑے حکمران کے بیٹے ہو, پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا. بیٹا بھی حضرت عمر کا بیٹا تھا. بیٹا کہنے لگا ابا جان دل تو اس کا ٹوٹے جس کا رب اس سے راضی نہ ہو. ذرا زور سے کہنا سبحان اللہ. دل تو اس کا ٹوٹے جس کا رب اس سے راضی نہ ہو. آپ کے صدقے میں میرا رب مجھ سے راضی ہے, مجھے اور کیا چاہیے. مجھے اور یہ ہے حضرت عمر, ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, کیونکہ میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں, اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے, لہٰذا حضرت عمر پھر نبی بھی نہیں ہے. اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو پھر حضرت عمر نے نبی ہونا تھا. اتنی شانوں کے مالک ہے حضرت عمر, اور انداز ان کی زندگی کا کیا ہے میرے بھائیوں. تو یہ بات یاد رکھیں آج کا دن حقیقت میں اسی کی عید ہے جس کا رب اس سے راضی ہو گیا ہے. تو میرے بھائیوں اپنے رب کو راضی کریں, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں اور عید کی خوشیاں منائیں. اور عاشق کے لیے تو میں کہتا ہوں خوشی یہی ہوتی ہے کہ اس کو محبوب کا دیدار ہو جائے. تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. اور شاعر کہتا ہے بعد رمضان عید ہوتی ہے, بعد رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے, جس کو آقا کی دید ہوتی ہے عید اس پر قربان ہوتی ہے. جس کو آقا کی دید ہو جائے, جس کو محبوب کا دیدار ہو جائے, عاشقوں کی عید اس وقت عید ہوتی ہے کہ جب اس کو محبوب کا دیدار ہوتا ہے. میرے بھائیوں بہت ہی پیارا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. کوٹ مٹھن شریف میں کوٹ مٹھن شریف خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے رہنے والے تھے. تو وہاں پر ایک مجذوب بندہ تھا, اس کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ جو بھی اس کے پاس سے گزرتا وہ ہر کسی سے پوچھتا عید کداں, عید کداں, عید کب آئے گی. مرزوق تھا, جو بھی اس کے پاس سے گزرتا وہ ہر کسی سے یہی سوال کرتا. کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے, کچھ لوگ اس کی باتوں کا جواب نہ دیتے, لیکن وہ ہر کسی سے یہ سوال کرتا تھا. ایک دن خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس نے یہی سوال کر دیا. اب خواجہ صاحب بھی خواجہ صاحب تھے, فنا فی اللہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے. خواجہ صاحب کو وہ مجذوب کہنے لگا عید کدا, عید کب آئے گی. خواجہ صاحب نے فرمایا یار ملے جدا. ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ.
جب کہا نا یار ملے جدا، جب یار ملے گا محبوب ملے گا، پھر عید آئے گی، عید ہو جائے گی۔ وہ مجذوب تڑپنے لگا، زاروں کی طرح رونے لگا، ہچکیاں بڑھنے لگا۔ پھر اس نے روتے روتے خواجہ صاحب سے کہا حضور یہ بھی بتا دے یار ملے کدا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ۔ بڑا رویا وہ مجذوب، پھر رو رو کر کہنے لگا یار ملے کدا، یار کب ملے گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا میں مرے جدا۔ جب تمہارے اندر کی میں مر جائے گی نا تو تمہیں تمہارا محبوب مل جائے گا۔ وہ اور زیادہ تڑپا، اور زیادہ رویا، ہچکیاں بند گئی اس مجذوب کی۔ پھر وہ روتے روتے کہنے لگا حضور مجھے یہ بھی بتا دے میری میں کب مرے گی، میں مرے کدا، میں کب مرے گی؟ خواجہ صاحب نے فرمایا یار تکے جدا، جب تمہیں تمہارا محبوب دیکھ لے گا تمہارے اندر کی میں مر جائے گی۔ تو عاشق کی میرے بھائیو عید اس دن ہوتی ہے جس دن اس کو اپنے محبوب کا دیدار ہوتا ہے۔ حقیقی عید ہماری تو جتنے بھی اس وقت جامعہ مسجد فیضان رضا میں سرکار کے غلام بیٹھے ہیں، حقیقی عید تو ہماری اس وقت ہوگی جب ہم اس دنیا میں رہ کے سرکار کا دیدار کر لیں گے۔ ظاہری بات ہے روزانہ ہم کہتے رہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے یا کسلے اللہ کہتے کہتے، ہم یہ دعا کرتے ہیں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، جی آ جاؤ تے میں خوشیاں مناوا یا رسول اللہ۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ تو جب حضور کا دیدار ہو جائے گا نا ہماری اصل عید کا دن میرے بھائیو وہی عید ہوگی، وہی دن عید کا دن ہوگا۔ حدیثوں میں آتا ہے جس بندے نے اس دنیا میں سرکار کو خواب میں دیکھ لیا نا ان قریب وہ سرکار کو حالت بیداری میں بھی دیکھ لے گا۔ حالت بیداری میں بھی سرکار کے چچا جان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا انہوں نے خواب میں سرکار کو دیکھ لیا۔ جب خواب میں دیکھ لیا انہوں نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی، اب وہ پریشان تھے کہ یار حدیث میں تو یہ آیا ہے جو خواب میں دیکھے گا وہ حقیقت میں بھی حالت بیداری میں بھی دیکھ لے گا، اب یہ کیسے میں دیکھوں گا؟ وہ اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے سرکار کی زوجہ ام المومنین کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جا کر خواب بھی بتاتے ہیں، اور خواب بتانے کے بعد پھر یہ حدیث بھی سناتے ہیں کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ حالت بیداری میں بھی بعد میں کرم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پتہ کیا کرتی ہیں؟ وہ شیشہ، وہ آئینہ جس کو سرکار دیکھا کرتے تھے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے، وہ آئینہ لے کر آتی ہے اور حضرت عباس کو پکڑا دیتی ہے۔ حضرت عباس جب اس آئینہ کو دیکھتے ہیں آئینے کے اندر اپنا چہرہ نہیں کملے والے کا چہرہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ دیکھیں سرکار کے صحابہ کا انداز کیا ہوتا تھا میرے بھائیوں، وہ جس حدیث کو سنتے تھے ان کا یقین ہوتا تھا کہ یہ سرکار کا فرمان حق ہے، سچ ہے۔ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، کاجی لیندے آسیاں دے بول کملی والیا، ٹھنڈیا ہواوا نے مدینے وچوں چلیا، زلفاں نو دتا جدو بول کملی والیا، عرش سجایا تے سنیا رب کلیا، راتوں رات آجا میرے کول کملی والیا۔ تو میرے بھائیوں آج عید کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے، وقت ہمارا جو ہے وہ جماعت کا ہونے والا ہے، تو عید کی نماز کا طریقہ سن لیں پھر عید کی نماز شروع کرتے ہیں۔ عید کی نماز کا طریقہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز عید الفطر آپ نے نیت کرنی ہے 6 تکبیروں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، پیچھے سے امام کے منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، جب بھی تکبیر کہی جائے گی آپ کانوں کا ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو لٹکا دیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر میں بھی آپ نے کانوں تک ہاتھ کو اٹھانا ہے، پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری تکبیر میں آپ نے کانوں تک ہاتھ کو اٹھا کے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ سمجھ آ گئی سب کو؟
اب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت اس کے ساتھ ملائیں گے، پھر پہلی رکعت مکمل کریں گے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ سورت امام صاحب میں ملائیں گے۔ رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ کتنی تکبیریں؟ 6 تکبیروں کی نیت کی تھی، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں شروع میں ہاتھ اٹھانے ہیں اور دوسری رکعت میں آخر میں ہاتھ اٹھانے ہیں۔ تو 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ جب قرات مکمل ہو جائے گی پہلی تکبیر کہیں گے، ہاتھوں کو قاعدہ تک اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر دوسری پہ ہاتھوں کو اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر تیسری پہ ہاتھوں کو اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ پھر جو چوتھی تکبیر کہی جائے گی وہ رکوع میں جانے کے لیے کہی جائے گی۔ کہاں میں جانے کے لیے؟ رکوع میں جانے کے لیے کہی جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، مسئلہ یاد رکھیں، اب عید کی نماز ہو جائے گی تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد ظاہری بات ہے سارے دوست احباب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، اور ملنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، یہ تحفہ میری طرف سے عید کا تحفہ ہے، قبول فرما لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اور گلے ملتے وقت مجھ پر درود پڑھتے ہیں، مجھ پر درود پڑھتے ہیں، سرکار نے فرمایا دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج عید ہے، گلے تو ملنا ہی ہے، انداز ہمارا یہ ہونا چاہیے، گلے بھی ملے، عید مبارک بھی کہے، ساتھ ہم صلی اللہ علیہ وسلم والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ساتھ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھتے رہے، تاکہ اس حدیث میں جو خوشخبری ہمیں سنائی گئی ہے نا وہ ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، صدقہ فطر کے حوالے سے میں کافی دنوں سے عرض کر رہا ہوں، جمعے والے دن بھی عرض کیا ہے، پھر عصر کی نماز کے بعد پھر کچھ دن تو باقاعدہ زکوٰۃ اور فطرانے کے حوالے سے عصر کی نماز کے بعد ہمارا درس چلتا رہا ہے۔ تو صدقہ فطر کو بھی آپ نے جن لوگوں نے ابھی تک ادا نہیں کیا وہ یہ نہ سمجھے کہ اب عید کی نماز ہو گئی ہے بعد میں ادا نہیں ہو سکتا، تو میرے بھائیوں بعد میں بھی ادا ہو سکتا ہے۔ صدقہ فطر کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ سارا سال نہیں ادا کریں گے، سارا سال معاف نہیں ہوگا، ادا کریں گے پھر ہی معافی ملے گی، یہ یاد رکھ لیں۔ اور اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب سے زیادہ زکوٰۃ ہو فطرانہ ہو، پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں، جو بھائی کمزور ہے، جو آپ کی بہن جو ہے مالی حوالے سے کمزور ہے، اس کے ساتھ تعاون کرے، زیادہ ثواب ہے۔ اچھا وہ اگر سارے ٹھیک ہیں پھر اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں۔ اچھا رشتہ داروں میں جو رشتہ دار ناراض ہیں ان کو دینے میں زیادہ ثواب ہے، کیوں؟ جب آپ ان کو دیں گے ان کے دل کا کینہ دور ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ساری ناراضگی ختم ہو جائے۔ تو رشتہ داروں کو دیں، اپنے بہن بھائیوں کو دیں، پہلے اپنے گھر کو دیکھیں۔ یہاں ہوتا کیا ہے، لوگ گلی محلے میں راشن بانٹ دیتے ہیں، لوگوں کو زکاتیں بانٹ رہے ہیں، گھر میں اپنا بھائی اپنی بہن جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہے، وہ مستحق ہے، اس کو کچھ بھی نہیں دیتے، اس کو نہیں دیتے۔ یہ تو وہ حساب ہے کہ پانی والی بالٹی اٹھا کر بندہ پورے محلے میں پھرتا رہے، ہاں جی کسی کے گھر میں آگ تو نہیں لگی، وہ بندہ پوچھے حضرت صاحب آپ کے اپنے گھر میں آگ لگی ہے، پہلے یہ پانی والی بالٹی لے کے اپنے گھر میں جاؤ، اس کو جا کے بجاؤ۔ تو میرے بھائیوں، زکاتیں خیراتیں یہ فطرانے پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، بعد میں باقیوں کو بھی آپ دیں، اور ہر جگہ ہی دیں، کوشش کریں، مدرسوں میں بھی دیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، ہماری جو تنظیمات ہیں ان کو بھی دیں، جس کو آپ دینا چاہتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ